پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ڈفرینٹ فلاسفرز کو لے کے ویڈیوز بناؤں. پہلا ٹاپک لے رہا ہوں پلیٹو کا، اور سی ایس ایس کا سوال میں نے لیا ہے کہ ایکسپلین پلیٹوز تھیوری آف جسٹس، ہاؤ ہی ٹرائز ٹو امپلیمنٹ اٹ تھرو دا ایجوکیشن سسٹم. یہ پولیٹیکل سائنس کا پیپر تھا 2001 کے اندر، سی ایس ایس پاکستان کے اندر پوچھا گیا، بہانہ بن گیا پلیٹو کے بارے میں سمجھنے کے لیے. چلتے ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سن نوفل اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو. تو پلیٹو کا انٹروڈکشن اگر چھوٹا سا دیکھا جائے تو پلیٹو واز بورن ان ایتھنس گریک ان 427 بی سی اینڈ ڈائی ان ایتھنس 348 بی سی. تو یہ 427 قبل از مسیح پیدا ہوا اور 348واں سال تھا قبل از مسیح جب اس کی ڈیتھ ہوئی. ہی روٹ اباؤٹ 36 ٹریٹیز آل ان فارم آف ڈائلاگس. اس نے 36 جو ہیں وہ ٹریٹیز لکھی، چھوٹی کتابیں لکھی، سارے کے سارے ڈائلاگس کی صورت میں تھی. اس کی سب سے شہرہ آفاق کتاب کا نام تھا دی ریپبلک. از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ اوتھینٹک ورک آف پلیٹو. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے پلیٹو از دا فاؤنڈر آف اکیڈمی ان ایتھنس. پلیٹو واز دا اسٹوڈنٹ آف ساکریٹ اینڈ ہز موسٹ فیمس اسٹوڈنٹ از ایرسٹاٹل، while Aristotle was the teacher of Alexander the Great. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک تھوڑی سی چین بنانے کی کوشش کری ہے کہ اس نے ایک اکیڈمی کھولی ایتھنس کے اندر. یہ گریس یعنی کہ یونان کا ملک تھا جہاں پہ کہ پلیٹو اس کا جو ہے وہ پلیٹو کا جو اسٹوڈنٹ تھا، پلیٹو واز دا اسٹوڈنٹ آف ساکریٹ. تو سقراط جو ساکریٹ تھا اس کا جو ہے یہ شاگرد تھا پلیٹو، یعنی کہ ساکریٹ اس کا استاد تھا. اور پلیٹو کا ایک جو شاگرد تھا اس کا نام ایرسٹاٹل تھا، یعنی کہ ارسطو. تو اب آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ سقراط کا شاگرد افلاطون اور افلاطون کا شاگرد ارسطو اور ارسطو کا شاگرد سکندر اعظم. تو یہ اس طریقے سے بن رہا ہے اور اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور ڈیٹیل میں. چلتے ہیں آگے. کہتے ہیں ادر ورکس آف پلیٹو انکلیوڈ کی جو ہے وہ کریشنز ہیں، ورکس ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دی. اب جلدی سے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی سوچ کے بارے میں جانتے ہیں. پلیٹوز ریپبلک نون ایز ریپبلکا ان لیٹن. دا مین پارٹ آف دا ریپبلک از پلیٹوز ایورشن ٹو کنٹمپرری کیپٹلزم اینڈ ہز گریٹ ڈیزائر ٹو سبسٹیٹیوٹ اے نیو اسکیم آف سوشلزم. پلیٹو نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ایک اسکیم دی سوشلزم کی. ایک سوشلزم کا ایک ابتدائی ورژن تھا، آج کا سوشلزم نہیں. کہ پلیٹو گیو دا 3 کلاسز آف سوسائٹی ٹو رن اے اسٹیٹ. پلیٹو نے جو ہے وہ 3 کلاسز بتائیں کہ 3 کلاسز ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر جس کے مدد سے اسٹیٹ رن کرتی ہے. کہتا ہے کنگ شوڈ بی فلاسفر اور فلاسفر شوڈ بی کنگ. یہ اس کے مین ڈائلاگ ہیں اس ریپبلک کا. جو اس کی کتاب تھی اس کا اگر ہم مین تھیم لیں تو یہ ہے کہ یا تو بادشاہ جو ہے وہ فلاسفر ہو یا پھر فلاسفر کو بادشاہ بنا دو. یعنی کہ اگر اس کا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی شخص ملک کا بادشاہ یا ملک کا حکمران بنے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی کو بادشاہ بنائیں یا حکمران بنائیں تو جو حکمران ہے اس کو پڑھا لکھا دیجئے، تو ایسے میں بھی کام چل جائے گا. یہ اس کی مین تھیم تھی. چلیں 3 کلاسز دیکھتے ہیں. پہلی کلاس اس نے بتائی کہ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے پہلی کلاس ہوگی فلاسفر کنگ کی، اپر ایلیٹس کی. اور یہ 20 سالہ ایجوکیشن ان کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھ میں 10 سالہ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. تو یہ فلاسفر کنگز ہوں گے سارے کے سارے، یعنی کہ یا بادشاہ اور اس کی کابینہ، اس کے جتنے بھی مینیجرز ہیں جو کہ اس کے ساتھ اسٹیٹ کو رن کریں گے. یہ پہلی کلاس ہو گئی ایلیٹ کلاس. دوسری اس نے بتایا کہ آرمی جو کہ آرم فورسز ہوں گی وہ ایک الگ کلاس ہوگی. اور تیسری کلاس جو ہے وہ سروسز سیکٹر ہوگا. اس سروسز سیکٹر کے اندر ٹینجیبل اور انٹینجیبل سارے کے سارے آ جائیں گے، جس کو اس نے لیبر کہا. اب اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کہ سروس سیکٹر میں ہیں، حالانکہ وہ مزدور نہیں ہے لیکن سروسز دے رہے ہیں کسی بھی قسم کی، وہ بھی اس میں آ جائیں گے. تو یہ 3 کلاسز اس نے بنائی. کہتا ہے پلیٹو گیو دا 3 کلاسز آف دا سوسائٹی. کہتا ہے اسٹیٹ از اے باڈی اینڈ آل ڈپارٹمنٹس شوڈ ورک پراپرلی. وہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یہ ریاست جو ہوتی ہے ایک جسم کی طرح سے ہے کہ اگر جسم کے سارے حصے صحیح کام کر رہے ہوں گے تو جسم صحیح کام کرے گا، ورنہ وہ ایفیشنسی نہیں دے سکے گا. جیسے میں ایک ٹیچر ہوں، اگر میری آپ آنکھیں خراب کرنے اللہ نہ کرے تو آپ سوچیں کہ میں وہ ایفیشنسی نہیں دے سکوں گا. میری باڈی جو ہے وہ حالانکہ زندہ ہوں گا، سب کچھ کر رہا ہوں گا، لیکن جو ہے وہ میں اس طرح سے ایفیشنسی نہیں دے سکوں گا. اگر آپ کسی کے ہاتھ کاٹ دیں
تو وہ اس طرح سے ایفیشنسی نہیں دے سکتا، حالانکہ وہ مرے گا نہیں. آپ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اس طرح سے ایفیشنسی نہیں دے سکے گا جیسے مرے گا نہیں. لیکن تو وہ اسٹیٹ کو بھی ایسی کہتا ہے کہ اسٹیٹ کے سارے باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ فنکشن کرنا چاہیے. اب اسٹیٹ کے باڈی پارٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا جسٹس سسٹم صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایگزیکیوٹو سسٹم صحیح ہونا چاہیے، اس کا لیجسلیٹو پارٹ صحیح ہونا چاہیے. تو ساری کی ساری چیزیں اگر صحیح کام کریں گی تو اسٹیٹ صحیح کام کرے گا. آگے چلتے ہیں کہ دا جسٹس ول ناٹ بی گرانٹیڈ اینڈ لیبر ول ہیو ٹو فائٹ فار جسٹس. کہتا ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ انصاف آسانی سے نہیں دیتی ریاست، اس کے لیے لوگوں کو اس انصاف کے لیے فائٹ کرنا پڑے گا، اس انصاف کو حاصل کرنا پڑے گا. یہ اس کی دوسری آئیڈیالوجی تھی. اسی جو میں آپ کو 3 کلاسز بتا رہا ہوں اسی کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. کہتے ہیں پلیٹو ہیز گیون دا پری ماڈل آف کمیونزم اینڈ فلاسفر کنگ ول کنٹرول دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو آپ کو میں نے بتایا کہ پلیٹو نے جو ہے وہ ابتدائی جو ہے کمیونزم کا جو خاکہ ہے، جو کارل مارکس کا ہی جو سوچ ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کو ہولڈ کرے گی ریاست کی گورنمنٹ. تو یہاں پہ اس نے فلاسفر کنگ جو ہے اس کو کہا کہ جو پڑھا لکھا بادشاہ ہوگا وہ ہولڈ کرے گا سارے کے ساری ایکٹیویٹیز کو، وہ اس کو رن کرے گا، وہ ڈائریکٹ کرے گا ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو. کمیونزم کا بھی بیسک کانسیپٹ یہی. بہرحال آپ کمیونزم کو الگ سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر صرف یہ کہ اس نے بتایا کہ فلاسفر کنگ جو ہے وہ کنٹرول کرے گا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو. آگے چلتے ہیں. ایجوکیشن ول بی سینسرڈ. وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن کو سینسر کرے گی ریاست. ایسے نہیں کہ ہر چیز پڑھا دی جائے گی، ہر چیز پڑھ لی جائے گی. آپ کو کچھ نہ کچھ سینسر کر کے دینا پڑے گا. آپ کو طے کرنا پڑے گا آپ کی ریاست اپنے بچوں کو، اپنے عوام کو کیا پڑھانا چاہتی ہے اور کیا چھپانا چاہتی ہے. یہ ہر ریاست کا آج بھی. اب میں جب اس پوری کی پوری چیز کو سمجھتا ہوں تو میرا سلام کرنے کو دل چاہتا ہے پلیٹو کو، کیونکہ وہ 2400 سال 2500 سال پہلے یہ تھیوریز دے رہا ہے جو کہ آج کی ریاستیں ان کو کر رہی ہیں. دیکھیں ریاست پاکستان ہم جہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ جو ہمارا جو قومی سسٹم ہے اس کا بیسک جسے ہم خمیر کہیں گے، جس کی بیسک جو بیس ہے وہ ہماری اسلامک کلچر پہ ہے. تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے ایجوکیشن نہیں دیں گے جس طرح سے ایک یورپ کے ملک کے اندر ایجوکیشن ہوگی. اس کا اپنا طریقہ کار ہوگا. اور اسی طرح وہ یورپ کا جو کوئی ملک ہے یا کوئی ویسٹرن کنٹری ہے وہ اس طرح سے ایجوکیشن نہیں دے گا جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر دی جائے گی. تو ایجوکیشن ول بی سینسرڈ. تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. کہتا ہے اسٹیٹ ول ورک میوچولی وتھ پیپل آف اسٹیٹ اینڈ گیو اینڈ ٹیک والا رول ہوگا اس میں. وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ورک کرتی ہے میوچولی، ہم آہنگی سے چلتی ہے. عوام اور حکمران، عوام اور اسٹیٹ مشینری کے درمیان جو ہے وہ ایک کولابریشن ہوتا ہے، کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آسان مثال دیتا ہوں اس کی کہ اسٹیٹ ٹیکس لیتی ہے اور عوام کو جو ہے وہ فیسلٹی دیتی ہے. عوام ٹیکس دیتی ہے اور اسٹیٹ سے فیسلٹی لیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کیا بات ہے جناب. 2400 سال پہلے یہ آپ کے سامنے یہ شخص جو ہے وہ کتنی زبردست باتیں بتا رہا ہے. اسپارٹین ایجوکیشن سسٹم. اب دیکھیے اسپارٹین ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے کے لیے آسان میں چند لمحوں میں یہی بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ چائلڈ جو ہے وہ اڈاپٹ ہو جاتا تھا اسٹیٹ کے ذریعے سے. اسپارٹین اصل میں کیا ہوا تھا کہ یہ پلیٹو کا جو ملک تھا اس پہ اسپارٹینز جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور ان کو جو ہے وہ شکست دے دی ایتھنز کو. تو اس وقت جو ہے وہ جو پلیٹو تھا اس کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑا اور وہ دنیا کے اندر گھومنے نکل گیا اور بہت سارے ملکوں کو گھوما اس نے اس کے بعد، اور جو ہے اس نے بہت سارے نتیجہ خاص کیے. لیکن بہرحال اسپارٹینز کا حملہ جو ہے وہ اس کی زندگی پہ بہت اثر انداز ہوا. تو اس سے بڑے متاثر تھے یہ افلاطون صاحب اسپارٹین سے. تو ان کا ایجوکیشن سسٹم وہ کہتے تھے کہ سب سے اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں کہ ریاست جو ہے وہ بچے کو ہائر کر لیتی ہے اور بچے کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، لیکن میرے دوست آئے تھے ابھی فارن کنٹری سے، نام نہیں لیتا ہوں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ پڑوسی جو ہیں وہ انہوں نے شاید بچے کو مارا پیٹا، تو دوسرے پڑوسی نے جو ہے وہ اس کی کمپلین کر دی. تو وہ اسٹیٹ مشینری آ کے اس بچے کو لے گئی، ماں باپ سے چھین لیا اور 6 مہینے کے لیے اس کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیا. یعنی کہ اسٹیٹ یہ کیوں کر رہی؟ کیا وہ ظلم کرنا چاہتی؟ نہیں، ظلم نہیں کر رہی، بلکہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اگر کسی غلط فیملی کے ہاتھوں میں پل بڑھ جائے گا تو کل کو یہ ریاست کے لیے مسئلہ کرے گا. تو اگر وہ بچے کے ذہنی اثرات خراب ڈالے جائیں گے، ذہن پہ اثرات، تو وہ اس کل کو ڈاکو ڈکیت کچھ بھی بن سکتا ہے. اسٹیٹ اس چیز کو سمجھ رہی ہے اور اسٹیٹ اس بچے کو جو ہے وہ ہائر کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہے.
وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ماں باپ اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو سنبھال سکیں. ہمارے یہاں دیکھیے یار، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے کس طریقے سے جو ہے وہ ماحول ہے، سوسائٹی ہے، جہاں پہ ماں باپ جو ہیں بچے پیدا تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو سنبھالنے کی ان کو ذرا بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ 5 سال کا بچہ جو اس وقت بے ضرر نظر آ رہا ہوتا ہے، انتہائی شرارتی، روڈوں پہ کچرے میں گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اسکول نہیں جاتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. ہمیں خطرہ اس کا تب نظر آتا ہے جب وہ ایک 20 سال کا ڈکیت بن کے جو ہے وہ سپر ہائی وے پہ ڈکیتیاں کرتا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کاش کہ اس کو 15 سال پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ ایکوائر کر لیتی، اس کو سنبھال لیتی، تو شاید وہ اس طرح سے نہ ہوتا. تو یہ دیکھیے 2400 سال پہلے جو ہے وہ افلاطون صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں. کہتا ہے کہ سٹیزن شوڈ بی ٹاٹ ایتھکس. تو وہ کہتا ہے کہ سٹیزنز کو ایتھکس آنی چاہیے، مورالٹی کا درس ہونا چاہیے. اب ایتھکس ایک بڑا ڈیٹیل ٹرم ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کچھ کہیں پہ بھی نہیں کھڑی ہوئی ہیں، مورالٹی ہوتی ہے. بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. اس نے کہا کہ ایتھکس کو ٹاٹ کرنا چاہیے، ریاست جو ہے وہ شہریوں کو ایتھکس سکھائے. ایکویلٹی از نیسسری، مین اینڈ وومن کوآپریٹ ایکولی. یہ اس وقت 2400 سال پہلے جو ہے جناب یہ افلاطون کہہ رہا ہے کہ عورت اور مرد کو ایکویلٹی کے ساتھ آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس پہ اس کو بڑا کرٹکس کا سامنا ہوا اس زمانے کے اندر کہ مرد اور عورت برابر ہوں گی. یہ اس نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ایکویلٹی کی بات، اس نے جینڈر ایکویلٹی کی بات کری. کہتا ہے ایوری کلاس از فری اینڈ کین ناٹ انٹرفیئر ایچ ادر. ہر کلاس فری ہے. اگر ایلیٹ کلاس، جیسے اس نے 3 کلاسز بتائی تھیں کہ جو فلاسفر کنگس ہیں وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ان کو حق نہیں ہے کہ وہ عوام کے جو ہے وہ معاملات میں انٹرفیئر کریں. اسی طرح عوام اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ فلاسفر کنگ کے معاملات میں جو ہے وہ عمل دخل کرے. تو اس نے کہا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ فری ہے. کہتا ہے کہ پلیٹو ان ہز بک ریپبلک ہی ڈیوائڈیڈ گورنمنٹ ٹو 5 بیسک اسٹیپس. تو اس نے گورنمنٹ کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، یا اس نے 5 حصوں میں کلاسیفائی کر دیا. پہلا اس نے بتایا کہ ڈیموکریسی، جس کو اس نے کہا گورنمنٹ بائی دا مینی. پھر اس نے کہا کہ اولیگارچی ہوگی، گورنمنٹ بائی فیو. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا ٹیموکریسی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ بائی دا آنرڈ اور ویلیوڈ. ٹھیک ہے جی. اس نے پھر بتایا کہ ٹائرنی، کہتا ہے کہ ٹائرنی کے اندر کہتا ہے گورنمنٹ بائی ون اور فار ہم سیلف. اور ایرسٹوکریسی کہتا ہے گورنمنٹ بائی دا بیسٹ. تو پلیٹو کے آئیڈیل فارم آف گورنمنٹس جو ہیں وہ اس نے یہ بتایا کہ یہ 5 طریقے سے گورنمنٹ ہو سکتی ہے. کہتا ہے کہ منی از نیسسری فار گڈ لائف، فیم از گڈ، اٹ فالو یور انسٹنکٹ. اب وہ بتا رہا ہے کہ زندگی کے اندر پلیٹو کی کچھ اور باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یقیناً پیسہ جو ہے وہ اچھی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے. اور کہتا ہے کہ شہرت اچھی چیز ہے، اور جو ہے یہ آپ شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سراغ لگائیے کہ آپ کے اندر ایسی کیا صلاحیت ہے. کہتا ہے کہ لو از گڈ، اٹ چینجز اٹس دا انٹائر پرسنالٹی. کہتا ہے محبت بھی ایک اچھی چیز ہے، محبت سے انسان میں موٹیویشن آتی ہے اور اس کی پوری جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے. کہتا ہے لیٹ دا لو چینج یو. اور کہتا ہے کہ محبت پیدا کرو اپنے اندر، یہ آپ کے اندر تبدیلی لانے میں آپ کی مدد کرے گی. کہتا ہے بیوٹی سیز ٹو ایوری ون، اٹ سینڈس میسج ٹو یو. اور یقیناً خوبصورتی جو ہے وہ ہر کسی کو جو ہے متاثر کرتی ہے. اور دیکھیے خوبصورتی کے اندر کوئی نہ کوئی میسج چھپا ہوا ہے. اگلی نیس میکس ان ایزی. اور جہاں پہ بدصورتی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ان ایزینیس پیدا کرتی ہے. دیکھیے آپ کا کمرہ ہے اگر صاف ستھرا خوبصورت ہوگا، آپ کا پڑھنے لکھنے کو دل جائے گا. آپ کا کمرہ جو ہے وہ میس پھیلا ہوگا تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہے. یقیناً خوبصورتی جو ہے وہ ماحول کے اندر ایک اچھا اثر پیدا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہتا ہے کہ پلیٹو واز انسپائرڈ بائی دا اسپارٹا، ہاؤ دے ریز دیئر چلڈرن اینڈ ہاؤ دے رن دیئر اکنامی. اسپارٹا سے پلیٹو بہت زیادہ متاثر تھا، اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ اس نے جو ڈیموکریسی ہے اس کو اپوز کیا. کہتا ہے ہی اپوز ڈیموکریسی، ہی سیز ہاؤ فیو پیپل کین تھنک پراپرلی بیفور دے ووٹ. وہ اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکا کہ الیکشن کمپین ہوئی اور جو ہے وہ سیاستدانوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور ووٹرز جو ہے وہ کنونس ہو گئے 1 ہفتے کے اندر، 1 مہینے کے اندر، اور انہوں نے فلانی پارٹی کو جو ہے ووٹ ڈال دیا. یہ ڈیموکریسی میں کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا کہ ایک ووٹر جو ہے وہ اس کو آپ اس سے جو ہے وہ ایک اچھا ووٹ ڈلوا سکیں. کہتا ہے کہ ووٹرز کو نہیں پتہ ہوتا کہ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ آنے والے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. بہرحال یہ اس کا کانسیپٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ ووٹرز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کسی ملک کے اوپر کون حکومت کرے گا. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ سوچئے
کہ لیٹ سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں، اب آپ اس کو اچھا کہیں یا غلط کہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اچھی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے 3 دفعہ جو ہے ماسٹرز کر رکھا ہے، میری کوالیفیکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، 3 ماسٹرز کیے میں نے. اور میرے گھر میں اگر ایک کام کرنے والی عورت ہے جس کی کہ ایجوکیشن جو ہے یا اس کا ویژن جو ہے وہ 3 جماعتوں پہ بھی نہیں ہے، 3 کلاسز میں بھی نہیں گئی ہے وہ، تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور میرا بھی ایک ووٹ ہے. میں بھی اتنا ہی حق رکھتا ہوں گورنمنٹ کو اپنے طور پہ ریاست کے اندر سلیکٹ کرنے کے لیے جتنا کہ میرے گھر میں کام کرنے والی. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ دونوں ووٹرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ایکولی؟ یہ بڑا کویسچن مارک ہے سر. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اعتراض کریں اس پہ، لیکن یہ کویسچن مارک تو ہے کہ ایک آدمی جو کہ اتنا سمجھدار ہے اس کی بھی آواز اتنی ہے، اور ایک آدمی جو کہ اتنا سمجھدار نہیں ہے اس کی بھی آواز اتنی ہے. تو یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو یہ یہاں پہ پلیٹو نے اس چیز کو اپوز اس سینس میں کیا ہے ڈیموکریسی کو. کہتا ہے ہی سیز ڈیو ٹو ڈیموکریسی وی گیٹ سب اسٹینڈرڈ رولرس، اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سمجھدار لوگ تو کم ہیں اور ان کے ووٹ ہیں کم، اور گھر میں کام کرنے والے مزدور اور اس طرح کے لوگ جن کی کہ ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ ہیں، اب ان کے ووٹ زیادہ پڑ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ رولرس ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے میجورٹی جو ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور جو ووٹرز ہیں زیادہ تر وہ ان پڑھ ہی ہیں. پڑھے لکھے لوگ تو گھر سے ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، وہ تو جو ہے اس دن چھٹی مناتے ہیں الیکشن والے دن. تو آپ یہ سوچیے کہ اسی وجہ سے ہمیں سب اسٹینڈرڈ رولرس ملتے ہیں. تو کہتا ہے بٹ ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ریپلیس ڈیموکریسی ود ڈکٹیٹرشپ. لیکن ایک اور بات، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہو تو اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے. تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے. کہتا ہے بٹ ہی وانٹیڈ ٹو پریونٹ the people to vote until they started to think rationally, that is until they become the philosopher, otherwise government like just a mob ruler rules. تو وہ کہتا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ آپ ڈیموکریسی کو ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ نہیں لے کے آئیں گے. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے گا اس کے ذریعے سے جو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پڑھا لکھا دو، ان کو ایجوکیٹ کر دو، اتنا ریشنل کر دو اس کی. یعنی کہ یوں کہنے کا مقصد اگر میں آپ کو اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں کہ ووٹ دینے کا حق صرف اسی کو ہونا چاہیے جو کہ ریشنل ہو، اس کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے. یہ ریاست طے کرے کہ ووٹ دینے کا حق کیا صرف 18 سال کی عمر تک پہنچنا ہونا چاہیے، یا ووٹ دینے کا حق یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہو کہ یہ ووٹ دے سکتا ہے اور یہ ووٹ نہیں دے سکتا. میں جینڈر ایکویلٹی کی بات نہیں ختم کر رہا ہوں کہ عورت دے یا مرد نہ دے، یا کوئی خاص طبقے کا آدمی جو ہے ووٹ دے سکتا ہے دوسرے طبقے کا نہیں دے سکتا. لیکن ریاست پھر اس چیز کے لیجسلیشن کرے کہ کون ووٹ دے سکتا ہے اور کون ووٹ نہیں دے سکتا. خاص طور پہ جیسے پاکستان جیسی کنٹری جہاں پہ کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ریشنل ہے یا نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ان پڑھ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس بھی تجربہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اچھے برے کی سمجھ رکھتے ہیں. تو یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ کیا پڑھا لکھا آدمی زیادہ ریشنل ہوتا ہے، یا جو ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ریشنل ہوتا ہے. لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے. بہرحال میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. یہ پلیٹو کی جو ہے وہ تھنکنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر ووٹر جو ہے وہ ایک جیسی اپروچ نہیں رکھتا ہے. ایک ووٹر کو جو ہے وہ پہلے پڑھانا لکھانا پڑے گا. پڑھانے لکھانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریاست کو طے کرنا پڑے گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے، کہ مقصد کون شخص ووٹ دے سکتا ہے اور کون شخص ووٹ نہیں دے سکتا. تو لیکن وہ ڈیموکریسی کی ایک اور فارم بتا رہا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. آگے کہتا ہے کہ ہی سیز the world will not be right until king become philosopher اور philosopher kings. تو وہ یہ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ اس نے یہاں پہ کہہ دی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو.